السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 8، تختی نمبر 12، جزم کی مشق۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ تختی نمبر 12 اور جزم کی مشق ہے۔ آج ہم ایسے کلمات لائے ہیں جو قرآن مجید کے اندر جن حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اعنابن، یعنی ہم اعنابن کو کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ۔ اب ان حرکات کو پڑھتے وقت ہم نے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، زبر کو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے، اور نمبر 2، جلدی پڑھنا ہے، اور نمبر 3، اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی میں نے حرکات کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد عین کے اوپر جزم ہے، ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر آ، یعنی جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا۔ اب یہ جو الف ہے یہ کون سا الف ہے؟ یہ ہے الف مدہ، یعنی الف ساکن ہے اور کیا ہے؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اعنا، با دو زبر بن، اعنابن، یہ جو ناک میں اندر آواز جا رہی ہے ناک کے اندر، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اور نون تنوین کے اندر غنہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر وقف کس طرح ہوگا؟ اعنابن سے اعنابا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں نے 2 زبر کو الف کے ساتھ بدل دیا ہے تو اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ وقف بالابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وقف کس طرح کیے جاتے ہیں، حرفوں کے آخر میں کس طرح رکا جاتا ہے، تو آپ میرے چینل پر جا کر جو وقف کی بحث ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے افواجن۔ اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ حمزہ زبر، اچھا، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر و، اف و، جیم 2 زبر جن، افواجن، وقفن افواجا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر فا کے ساتھ یہ جو حمزہ ہے یہ فا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ جزم والا حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے واو کے اوپر زبر ہے اور آگے الف بھی لکھا ہوا ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، واو الف زبر وا، ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے جیم 2 زبر جن، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر ناک کے اندر آواز جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں، اور نون تنوین کے اندر غنہ کرنا ضروری ہے، اور غنے کا مطلب کیا ہے؟ گنگنانا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارا ہے کلمہ وہ ہے الحمد۔ تو اب ہم جانتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ یعنی زبر ہے۔ الف لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اچھا، حمزہ لام، اس طرح آواز ناک میں نہ جائے۔ لام کو پڑھتے وقت خیال کرنا ہے کہ ناک کے اندر آواز نہ جائے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، الحمد، الحمد للہ، الحمد، حمزہ لام زبر ال، حا میم۔ تو یہاں پر دیکھیں جزم والا حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے۔ دال پیش دو، الحمد، وقفاً الحمد۔ ٹھیک ہے، پیش کو کیا کر دیں گے؟ دال کے اوپر ہم ساکن کر دیں گے،
تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ وقف بالاسکان 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آخری حرف کے اوپر یہ 5 علامتیں آتی ہیں تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوتا ہے، اس کو ہم آخر میں ساکن کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین سے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم سے الرحمن الرحیم، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اہدینا، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدینا، وقفاً اہدینا۔ اب آخر میں جو وقف ہے وہ ہے وقف بالسکون، یعنی یہ جو پہلے سے ہی الف ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والفتح۔ اب والفتح کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو دیکھیں، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، فتا زبر فت، والفتح پیش ہو، والفتح وقفاً والفتح، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، فاتا زبر فت، ٹھیک ہے۔ یہ جو علامتیں ہیں یہ جزم کی علامتیں ہیں، اور جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور پیچھے والا شرط یہ ہے کہ پیچھے والا حرف کیا ہے، حرکت والا حرف ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، والفتح سے والفتح، تو یہ وقف بالاسکان ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے واو زبر و، حمزہ زیر ای، وَإِ، ذال لام زبر ذل، وَإِذَا، میم واو زبر مو، وَإِذَا الْمَوْ، حمزہ الٹا پیش او، وَإِذَا الْمَوْءُ، دال زبر دا، وَإِذَا الْمَوْءُودَ، تا پیش تو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ وقفاً، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی حرکات ہیں، اور جزم کہاں پہ کھڑی ہے، اور الٹا پیش کہاں ہے، اور زیر کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، جیسے وائی، ذال لام زبر ذل، یہ اس کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے تو یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کیا بن گیا، وَإِذَا، اب میم واو زبر مو، یہ جو واو ہے واو ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہوگی کسی حرف پر تو وہ واو لین ہوگا۔ اب کیا بن گیا، وَإِذَا الْمَوْ، حمزہ الٹا پیش او۔ اب یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُ، ٹھیک ہے۔ اب دال زبر دا، زبر ہے اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَ، تا پیش تو، ٹھیک ہے، تا کو بھی نہیں کھینچنا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ اب وقفاً کیا ہے، اس تا کو آخر میں ہا کے ساتھ بدل دوں گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ۔ اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور وقف بالابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہاں پر افواجن سے افواجہ الف کے ساتھ میں نے بدل دیا، یہاں پر میں نے تا کو ہا کے ساتھ بدل دیا، تو وقف بالابدال جو ہے یہ 2 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تائے مدورہ جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اور ایک 2 زبر جو الف کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آخر میں جب یہ آئیں گے تو تا کو ہا کے ساتھ بدلیں گے اور 2 زبر کو الف کے ساتھ بدل دیں گے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اب آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سورۃ الماعون کی آخری آیات، ٹھیک ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے واو کو نہیں لکھا تو یہاں پر ہے یمنعون الماعون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون،
اب وقفاً کس طرح پڑھیں گے؟ یمنعون الماعون۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یا میم زبر یم، یہ ہو گیا، اور آگے نون کے اوپر زبر ہے تو آگے کیا ہے؟ یمنا، عین واو پیش عو، آگے واو ساکن ہے اس سے پیچھے پیش ہے، تو یہ واو کون سا ہو گیا؟ یہ واو مدہ ہو گیا، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن ہے پیچھے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، یہاں پر واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یمنعون میم الف زبر ما۔ اب یہاں پر یہ جو میم الف زبر ما ہے یہ الف مدہ ہے، اور عین واو پیش عو، وہاں پر بھی کیا ہے؟ واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش آ گئی، الف ساکن ہے اس سے پہلے زبر آ گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ یمنعون الماعو، آگے نون زبر نہ، یعنی نون کو نہیں کھینچیں گے، اس کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا، تو یمنعون الماعون بن گیا۔ اب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، رکیں گے، سانس نکالیں گے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو کیا پڑھیں گے؟ یمنعون الماعون، ٹھیک ہے۔ آخر میں اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ اس ساکن کرنے کو، اس وقف کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ تو وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف پہلے سے ساکن نہ ہو، یعنی اس کے اندر 5 علامتیں ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہو اور 2 پیش ہو۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو اس کے اندر وقف اور ہوتا ہے، اگر یہ 5 علامتیں ہیں تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی تختی میں اور اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟